یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد اعظم خان۔ ریاست کے چیف سیکرٹری کی دوسری قومی کانفرنس نئی دلی میں ہو رہی ہے، جس میں ریاستوں کے ساتھ مل کر تیز رفتار پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ 36ویں بھارت فرانس کلیدی مذاکرات آج نئی دلی میں ہو رہے ہیں۔ 5G ٹیلی مواصلاتی خدمات کا اڈیشہ میں آغاز کیا گیا ہے۔ ملک کا شمالی علاقہ سرد لہر کی گرفت میں ہے، اس کے اگلے 3 سے 4 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ آج شام پونے میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست کے چیف سیکرٹریوں کی دوسری قومی کانفرنس آج نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں ریاستوں کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے تیز اور پائیدار معاشی ترقی کو حاصل کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ اس کانفرنس میں مرکزی حکومت، چیف سیکرٹری صاحبان اور تمام ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیگر سینئر افسران کے علاوہ شعبے کے نمائندوں پر مشتمل 200 سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اس کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ یہ مرکز اور ریاستی سرکاروں کے درمیان شراکت داری کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک اور اہم قدم ہوگا۔ کانفرنس کے دوران ان 6 موضوعات پر تبادلہ خیال ہوگا جن کی شناخت کی جا چکی ہے۔ ان 6 موضوعات میں MSMEs، بنیادی ڈھانچے اور سرمایہ کاری، کم سے کم عملہ آوری، خواتین کو بااختیار بنانا، صحت اور تغذیہ اور ہنرمندی کے فروغ پر زور دینا شامل ہے۔ نوڈل وزارتوں، نیتی آیوگ، ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مختلف شعبوں کے ماہرین کے درمیان گزشتہ 3 مہینوں سے جاری 150 سے زیادہ فزیکل اور ورچوئل مشاورتی میٹنگوں میں کافی غور و خوض کے بعد اس کانفرنس کے ایجنڈے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری کی اس طرح کی پہلی کانفرنس پچھلے سال جون میں ہوئی تھی۔ بھارت اور فرانس آج نئی دلی میں 36ویں کلیدی مذاکرات کر رہے ہیں۔ دونوں ملک 2 طرفہ اور عالمی امور پر وسیع تر بات چیت کریں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال بھارتی وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ فرانس کے صدر کے سفارتی مشیر ایمیلیل بون فرانسیسی وفد کی قیادت کریں گے۔ ایمیلیل بون کئی بھارتی شخصیتوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ بھارت اور فرانس کے درمیان پچھلی کلیدی مذاکرات پیرس میں نومبر سن 2021 میں ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح مائیکروسافٹ کے چیف ایگزیکٹو افسر ستیہ نڈیلا سے ملاقات کی اور ڈیجیٹل انڈیا ویژن کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب نڈیلا نے سود مند ملاقات کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پائیدار اور سب کی شمولیت والی اقتصادی ترقی کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے توجہ مرکوز کیے جانے کی ستائش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مائیکروسافٹ ڈیجیٹل انڈیا ویژن کو بروئے کار لانے کی غرض سے بھارت کی مدد کرنے کا منتظر ہے۔ حکومت نے مرکزی شعبے کے نشریاتی بنیادی ڈھانچے اور نیٹ ورک کی ترقی کی اسکیم ونڈ کو منظوری دے دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بتایا کہ مذکورہ اسکیم سے پرسار بھارتی کی توسیع، اس کے نشریاتی بنیادی ڈھانچے کو جدید طرز پر ڈھالنے، پروگراموں کے فروغ اور سول کاموں کی توسیع میں اس کی مالی مدد کی جا سکے گی۔ جناب ٹھاکر نے حکومت کے اس عزم کو دہرایا کہ دور دراز اور آکاشوانی کے بنیادی ڈھانچے اور خدمات کی ترقی، جدید کاری اور اسے مضبوط بنانے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ آکاشوانی کے FM چینلز کی رسائی کا دائرہ بڑھایا جائے گا اور ملک کی 80% سے زیادہ آبادی اس کے دائرے میں آ جائے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ پرسار بھارتی ملک کا عوامی نشریاتی ادارہ ہونے کے ناطے خاص طور پر ملک کے دور دراز کے علاقوں میں معلومات، جانکاری، تعلیم، تفریح اور عوام سے رابطوں کا سب سے اہم وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مرکزی شعبے کے نشریاتی بنیادی ڈھانچے نیٹ ورک کی ترقی کی اسکیم ونڈ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ بھارت میں خاص طور پر دور دراز کے علاقوں میں نشریاتی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دے گا۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ صحت، تعلیم اور تفریح جیسے مختلف شعبوں میں مددگار ثابت ہوگا۔ مرکزی کابینہ نے 19,744 کروڑ روپے کے ابتدائی اخراجات کے ساتھ قومی گرین ہائیڈروجن مشن کو منظوری دے دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس مشن کا مقصد بھارت کو گرین ہائیڈروجن کی تیاری، اسے بروئے کار لانے اور برآمد کا عالمی مرکز بنانا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ سال 2030 تک کے نشانے کے مطابق 8 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہو سکے گی اور ملازمت کے 6 لاکھ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ اس مشن کے ذریعے زیر زمین ایندھن کی درآمد میں ہر سال 1 لاکھ کروڑ روپے کی بچت کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب ٹھاکر نے بتایا کہ اس مشن کے ذریعے 5 کروڑ میٹرک ٹن سالانہ کاربن کے اخراج کو روکا جا سکے گا۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج گوہاٹی میں Y20 میٹنگ کا جائزہ لیا۔ یہ بھارت کی G20 صدارت کے تحت ملک میں منعقد کی جانے والی میٹنگوں کا ایک حصہ ہے۔ Y20 G20 کے سبھی ممبر ملکوں کے نوجوانوں کے لیے صلاح مشورے کا ایک فورم ہے۔ اسے سن 2012 میں شروع کیا گیا تھا۔ Y20 گروپ 20 سے وابستہ نوجوان لوگوں کے لیے پہلا باضابطہ طور پر تسلیم شدہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ نوجوان لیڈروں کے لیے سب سے با اثر بین الاقوامی سفارتی فورموں میں سے ایک ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے ہماچل پردیش میں 382 میگا واٹ سنی ڈیم پن بجلی پروجیکٹ کے لیے سرمایہ کاری کو منظوری دے دی ہے۔ اس پر اندازاً 2614 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بتایا کہ پروجیکٹ دریائے ستلج پر تعمیر کیا جائے گا، جس میں 382 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ ستلج جل ودیوت نگم لمیٹڈ کے ذریعے 5 برس میں تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے تقریباً 4000 لوگوں کے لیے بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار پیدا ہوں گے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان اور مواصلات، اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے اڈیشہ میں 5G خدمات کا آغاز کیا، اسے بھوبنیشور اور کٹک میں شروع کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق ریلائنس جیو اور ایئرٹیل نے ریاست کے مختلف شہروں اور قصبوں میں تقریباً 500 بیس ٹرانسیور اسٹیشن قائم کیے ہیں تاکہ صارفین کو 5G ٹیلی مواصلاتی خدمات فراہم کی جا سکیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 188 نئے معاملات کی خبر ملی ہے اور اسی مدت کے دوران 201 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق ملک میں 2554 افراد زیر علاج ہیں۔ اب تک ملک بھر میں 220 کروڑ 12 لاکھ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ پیرو میں پولیس نے مظاہرین کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جو پارلیمنٹ کی عمارت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ لیما سے اریکوا پت تک مارچ نکالا گیا اور مظاہرین موجودہ صدر دینا بولیٹی کے استعفے اور پارلیمنٹ کو بند کیے جانے کی مانگ کر رہے تھے۔ فرانس نے ہلکی AMX 10 RC بختر بند حربی گاڑیوں کو یوکرین بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی کل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات چیت کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت نے احمد آہنگر عرف ابو عثمان الکشمیری کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ سری نگر میں پیدا ہونے والا دہشت گرد اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ یہ دہشت گرد 20 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جموں کشمیر کو مطلوب ہے۔ القاعدہ دیگر عالمی گروپوں سے اس کے گہرے رابطے ہیں۔ اس نے بھارت میں داعش کو پھر سے شروع کیا تھا۔ اسے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق 1967 کے قانون کے تحت دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ کشمیر وادی میں سردی کا سلسلہ جاری ہے اور زیادہ تر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت اب بھی نقطۂ انجماد سے نیچے ہے۔ سری نگر کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ کشمیر وادی کے زیادہ تر حصوں میں سرد لہر کی صورتحال برقرار ہے۔ پہلگام میں درجہ حرارت گر کر -9.4 ڈگری سیلسیس ہو گیا، جبکہ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -8.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ دلی میں آج موسم کا سرد ترین دن تھا۔ قومی راجدھانی کی صفدرجن رصدگاہ میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ آج پونے میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے مہاراشٹر کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ریاست کے چیف سیکرٹری کی دوسری قومی کانفرنس نئی دلی میں ہو رہی ہے، جس میں ریاستوں کے ساتھ مل کر تیز رفتار اور پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ 36ویں بھارت فرانس کلیدی مذاکرات آج نئی دلی میں ہو رہے ہیں۔ 5G ٹیلی مواصلات خدمات کا اڈیشہ میں آغاز کیا گیا ہے۔ ملک کا شمالی علاقہ سرد لہر کی گرفت میں ہے۔ اس کے اگلے 3 سے 4 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ آج شام پونے میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔